کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. نمونے بنائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، پھر اس نمونے کو دیکھ کر پھر اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، کاریں بنائی جاتی ہیں، مشینیں بنائی جاتی ہیں. نمونے کے مطابق ہوتی ہیں تو اس کو پاس کیا جاتا ہے، نمونے سے ہٹ کر ہوتی ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، فیل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے ہمارے لیے نمونہ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی باعتبار اعمال کے کہ نبی کی زندگی کے مطابق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی اتنے ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا، اتنے ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سب سے پہلے فکر کرنی ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. اور عملوں کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے، اور اگر خدا نہ خواستہ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، یعنی اپنے ایمان کو، کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے. ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کہ اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے، اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت. ہاتھ پیر دے رکھے ہیں، ہاتھ پیر سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت. میں نے کہا نعمت کی قدر ہی جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایک مرتبہ دو آدمی میرے پاس آئے وہاں پر نظام الدین میں، اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا، 10 سال ہو گئے اس کا پیشاب بند ہے. 10 سال سے نلکی لگا رکھی ہے، وہ نلکی لگی رہتی ہے تو اس سے نکلتا رہتا ہے تھوڑا بہت، نلکی نکال دو تو پیشاب نہیں ہوتا. تو کتنی بڑی نعمت. میں نے کہا نا ہمارا دھیان تصور بھی ادھر نہیں جاتا ہوگا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے اور ہر چیز سے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. اگر وہ چیز، وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے تو ہر نعمت کہ پھر اللہ کے ہاں سے دلوانے والی بنے گی، انعامات اور مزید. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ہر نعمت کل قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ آزادہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جیسی چاہے گزار لیں، بلکہ ہماری یہ زندگی جو ہے اللہ نے مرحمت فرمائی ہے یہ تو پابندیوں کے ساتھ گزارنے کی زندگی ہے. کیونکہ اس دنیا کو حدیث میں آیا ہے کہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے. اور جیل خانے میں آدمی کیسا رہتا ہے؟ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ پابندیوں کے ساتھ رہتا ہے، کہ حکومت کے قوانین ہیں اس کی پابندی کے ساتھ رہتا ہے. اب سونا ہے، اب اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر. وہاں آزاد نہیں ہوتا زندگی گزارنے میں بلکہ پابند ہوتا ہے. ایسے ہی مومن
کہ یہاں پر پابند یہ کہے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، کہ یہاں نہ کمانے میں آزاد ہے، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہ آدمی زندگی کسی شعبے میں آزاد نہیں ہے۔ اور پھر وہی چیز، جو چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی، وہی چیز دین بنے گی۔ اور دین میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک دو عملوں کا نام نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا، کہ اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ دین عمل کے مجموعے کا نام ہے کہ جو چیز بھی ہماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، وہ چیز ہماری دین بن جائے گی، ہماری چیز عبادت بن جائے گی۔ ایک آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے، اگر بیت الخلا میں گیا، نبی کے طریقے کے مطابق گیا اور نبی کے طریقے کے مطابق نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق گیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نکلا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو بیوی کے پاس جانا یہ بھی اس کا دین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر حیرت ہوئی، تو یہ بھی دین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو بیوی کے پاس جانا صحیح طریقے پر، کہ یہ بھی اجر کا ثواب بنے، یہ بھی دین بنے گا ہمارا۔ اور اگر میرے محترم بزرگوں دوستوں، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی عبادت کرے، اور اونچی سے اونچی عبادت، کہ سب سے اونچی عبادت کہ نماز، کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے وہ، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کیا مطلب؟ یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز وہ بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے، کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار ہیں، پھر ان تمام نعمتوں کے استعمال کا طریقہ آپ نے بتلایا ہے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی دوپہر کا وقت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے۔ کہ اچھا عمر تم کس لیے آئے ہو؟ کہ ابو بکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ تو گھر پر نہیں تھے، گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لے کر آئے اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لاتیں ساری کیوں لائے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، جو آپ کو پسند ہو، پکی تر خشک، جو آپ کو پسند ہو آپ نوش فرما لیں۔ ان تینوں نے وہ کھجوریں نوش فرمائی۔ اتنے ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا اور کچھ کو پکایا اور اللہ کا راہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ صحابی کو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں حضرات ایک کھانا نوش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔
ہم صبح سے شام تک کتنا کھانا کھا لیتے ہیں اور کیسی کیسی الحمدللہ غذائیں کھا لیتے ہیں، ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ان دونوں ساتھیوں کو یہ چیز بڑی شاک گزری کہ یا رسول اللہ، ایک چیز اتنی بھوک کے بعد، اتنی مشقت کے بعد، اتنی بھوک کے بعد ایک چیز میسر ہوئی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر، کہ آپ نے ہر چیز کے استعمال کا طریقہ بتلایا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، اور نعمت کی قدر، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے، اور اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا۔ ان 5 چیزوں میں کہ پہلی چیز کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، کہ اللہ نے جوانی دی ہے، اس کی قدر کہ بڑھاپے سے پہلے، کہ ایک مرتبہ جوانی چلے گئی اب وہ کسی قیمت پر واپس نہیں آنے والی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے، کہ ان خواہشوں کو قربان کر کر آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کے بعد اللہ کا مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے، اور فرمایا کہ خالی اوقات کی قدر کرو مجبوری سے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر، اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات اس میں سے اجتماع جماعت میں بھی نکلیں گے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو سال کی 7 مہینے کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس طرح نماز پڑھے، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ اس شخص کو ہے جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ جب امام نے تکبیر کہی تو اس وقت یہ بھی نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے، کہ نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی غمی میں جانا، کوئی کام نہیں، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے۔ آدمی کش کے لیے نکل گیا، ملاقاتوں کے لیے نکل گیا، پھر آ گیا، کھانا پینا سونا جاگنا سب کا سب مسجد میں ہی ہے۔ کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے خالی اوقات کی قدر بتلا رہا ہوں میں، کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے مسجد کے لیے، پچھلے 4 مہینے کے لیے، کہ کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہ کوئی مشقت ہی نہیں، ہر وقت مسجد میں رہنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہاں اس پر عمل نہ ہو سکا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سینکڑوں جھمیلے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھر والوں کے، دوست احباب کے، کسی کی خوشی میں چلا گیا، کسی کی غمی میں چلا گئے، 38 دن 39 دن تک پڑھتے رہے کہ ایک دن ایک رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ کافی ثواب مل جائے گا، اپنی جگہ ہے۔ میں نے کہا کہ خالی اوقات کی قدر کہ مشغولی سے پہلے، میں فرمایا کہ صحت کی قدر کرو بیماریوں سے پہلے۔ آدمی اپنی صحت کی طرف سے بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہے، ٹھیک ہے کر لیں گے، سوچ لیں گے، کہ نہیں، صحت کی طرف سے غفلت میں ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزوں میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ اچانک آ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرما دے، وہ اچانک آتی ہے۔ ایک تو فقیری، کہ اچھا کاروبار چل رہا تھا، اچھے خاصے تھے، کہ حالات آئے کاروبار پر کہ اوپر سے ایک دم نیچے آتے چلے گئے، حالات ہیں، کاروباری حالات آ جاتے ہیں کہ اچھا خاصا تھا پھر نیچے آ گئے۔ اور ایک بیماری کہ اچھا خاصا صحت تھے کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے فالج کا اثر ہو گیا، اچھا خاصے تھے کہ کوئی اور بات ہو گئی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ایمان کے بعد جو مانگنی چاہیے وہ عافیت مانگنی چاہیے، ہر وقت عافیت مانگے۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں ہر نماز کے بعد کی، کہ صبح کی نماز الحمدللہ
Yes.